السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مشہور کہاوت ہے کہ جو آدمی برائی کو نہیں جانتا یا اس کو برائی کا پتہ نہیں ہے تو وہ ایک نہ ایک دن اس برائی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے برائی کو برا جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ کیوں برا کام ہے، اور اس کے جو اسباب ہیں یا وہ تمام رستے کے جس کے ذریعے سے وہ برائی آتی ہے ان کی نشاندہی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، ہمارے زمانے کے اندر ترقی اور روشن خیالی کے عنوان پر بہت زیادہ بے حیائی پھیل چکی ہے۔ آپ اور ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کل کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پر دونوں رستے ہیں، اچھا رستہ بھی ہے اور برا رستہ بھی ہے۔ اگر آپ اچھے رستے پر چلیں گے تو آپ کو سوشل میڈیا پر بہت اچھی رہنمائی حاصل ہوگی، اور اگر آپ برے رستے پر چلیں گے تو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو بہت زیادہ ایسی بری چیزیں کہ جس کا انسان تصور کرتے ہوئے، ایک عام انسان تصور کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گی۔ تو جہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر سوشل میڈیا کے ایک غلط استعمال بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کی جس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اس سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، فروری کا مہینہ ہے، اور فروری کے مہینے کے اندر ہمارے ہاں ایک رسم کو بہت جو ہے وہ اچھالا جاتا ہے، اور اس رسم کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ رسم ایسی رسم ہے کہ جو مغربی رسم ہے، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور 14 فروری کو اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ناظرین، یہ جو رسم ہے یہ غیر مسلموں کی رسم ہے، مسلمانوں کی یہ رسم نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ رسم اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر گئی ہے، اور ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے کہ جو دین سے دور ہے، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، تو وہ بھی اس رسم کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ اس رسم کا بہت اہتمام سے جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس رسم کا انداز کیا ہوتا ہے کہ ایک اجنبی عورت ہوتی ہے، ایک اجنبی مرد ہوتا ہے۔ اجنبی مرد جو ہے وہ ایک عورت کو پھول دیتا ہے، اس کو کوئی سرخ غبارہ دیتا ہے، کوئی کیک دیتا ہے، اس طرح کی چیزیں دے کر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو واضح طور پر اور اعلانیہ طور پر بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت جو ہے وہ ہر جگہ پر حیا کا درس دیتی ہے۔ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک صحابی اپنے بھائی کو حیا کے متعلق سمجھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دع، اس کو چھوڑ دو، فإن الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، کہ جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر حیا بھی ہوگی، اور جس کے اندر ایمان کا لیول جتنا کم ہوگا اتنا ہی اس کے اندر حیا کا لیول کم ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان کے اندر حیا نہ رہے پھر وہ جو چاہے مرضی کرے، کہ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ناظرین، یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے اس کے اندر سراسر بے حیائی ہی ہوتی ہے، اس کے اندر ہنسی مذاق ہوتا ہے، اس کے اندر مخلوط اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ شراب کا استعمال کیا جاتا ہے، مختلف قسم کی گناہوں کا جو ہے نا وہ وہاں پر زور و شور ہوتا ہے، اور بے شمار اس کے اندر گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، اور شریعت کا آپ حساس پن دیکھیں کہ شریعت کتنا حساس ہے اس معاملے میں، کہ شریعت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے الگ حکم دیا ہے اور مومنات کے لیے الگ حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے ایمان والو اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کہ جب نگاہ نیچے ہوگی، اوپر نہیں جائے گی اور کسی غیر محرم پر نہیں جائے گی، تو باقی جو اس کے بعد کے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہوں سے انسان بچتا چلا جائے گا۔
اور یہ شریعت کا مزاج ہے کہ شریعت گناہوں کے اندر جو بنیاد ہے اور اس کی جو جڑ ہوتی ہے اسی سے ہی روکتی ہے۔ مثال کے طور پر اب زنا ہے، زنا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ زنا نہ کرو، زنا بری چیز ہے یا زنا جو ہے اس سے یہ نقصانات ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب جانے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جو ناجائز تعلقات ہیں اور نامحرم عورتوں کے ساتھ جو بات چیت ہے اور تحفے تحائف کا تبادلہ وغیرہ، اس طرح کی جو برائیاں ہیں، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد کو ہی پکڑ کے کہہ رہے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے مومنو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کہ جب ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے تو ہم نامحرم کی طرف دیکھنا اور اس کے ساتھ تعلقات اور اس طرح کی جو باقی گناہ ہوں گے اس سے ہم بچ سکیں گے۔ دیکھیں اس دن کے موقع، اس دن میں جو ہے نا وہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، عشق کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں یہ بات بڑے درد دل کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت اور عشق کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ محبت اور عشق کا اصل تعلق تو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کہ جس خالق کائنات نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور پھر ہمیں اس کے اندر بھیجا ہے، تو ہم اس کے ساتھ محبت کرنے کی بجائے ہم اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے نام کو ہم نے محبت دے دیا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اس لفظ کے ساتھ جو ہے نا ایک قسم کا ظلم ہے، اور ظلم جو ہے نا وہ اہل لغت کے ہاں کہا جاتا ہے وضع شیء فی غیر محلی، کہ کسی لفظ کو اس کے محل کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال کرنا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اس لفظ محبت اور لفظ عشق کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کا تعلق ایک پاکیزہ اور اچھے رشتے کے ساتھ تھا، اس کو ہم نے اپنے نفسانی خواہشات اور اپنے جو ہے وہ گناہوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا نام ہم نے محبت رکھ دیا ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس موقع پر خود بھی اس کا رد کریں، ہر طرح سے جس طرح سے رد ہو سکتا ہے، تحریری طور پر رد ہو سکتا ہے، تقریری طور پر رد ہو سکتا ہے، زبان سے رد ہو سکتا ہے، کسی کو کہہ کر آپ رد کر سکتے ہیں، یا اسی طرح جو سوشل میڈیا کا جیسے صحیح استعمال میں ایک یہ بھی ہے کہ ان مواقع پر ہم خود ایسی تحریر لکھیں یا ایسے انداز سے ہم دوسروں تک اپنے پیغام کو پہنچائیں تاکہ وہ خود بھی اس لعنت سے اور بری رسم سے بچیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس سے بچ سکیں۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس خاص دن کا خاص طور پر بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں اس دن میں حیا، پردہ اور ان چیزوں کو جو ہے نا وہ سامنے لایا جائے، اور اس کے متعلق جو شریعت کے احکامات ہیں اور جو شریعت نے اس پر جو انعامات رکھے ہیں ان انعامات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔